السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا یہاں تک ترجمہ سنا، معنی سیکھا، ترجمہ کرنا سیکھا ہم نے، اور یہ صفات سے متعلق بھی ہم نے، اور صفات کے جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں کہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب کے حوالے سے۔ تو موصوف یہاں پر کسرہ کے ساتھ ہے، کیوں مکسور ہے، یہ مجرور کیوں ہے؟ لام حرف جار، لام جو حرف جار ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ تو ان کی جو صفتیں ہیں، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث اور صفت رابع بھی مکسور ہیں، یعنی مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، لائک بھی کیا کریں، اس سے انشاءاللہ چینل سے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ یہ جو ان کا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، جس ویڈیو کو لائک نہ کیا جائے وہ ڈیلیٹ بھی بعض اوقات سنا ہے کر دیتا ہے، تو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ایاکا، ایا ہم کا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے اور مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج سورہ فاتحہ کو۔ ایاکا یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نون، اسم، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے پروناؤن، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ذات، شخصیت، کسی چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یہ چیز ہے، فلاں وہ چیز ہے، یعنی اس کا کوئی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا نام ہوتا ہے، جو کسی شخصیت کو ظاہر کرے، بتائے ہمیں، وہ اسم ہوتا ہے اور اسے نون کہتے ہیں، نون۔ اور پروناؤن ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیر شخصی بھی انہیں کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشارے میں یا ویسے پوشیدہ طور پر کسی اور چیز کو، ذات کو، شخصیت کو بیان کرنا مقصود ہو ہمارا، مثلا جیسے ہوا، وہ۔ اب اس میں ابہام ہے، پوشیدگی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے۔ تو ایا کا بذات خود ضمیر ہے۔ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے گرامر میں جو کہ متکلم کے لیے، مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے بولا جائے۔ متکلم، مخاطب اور غائب۔ آپ نے گردانیں جب جامع ابواب الصرف سے یاد کی تھیں تو پہلے تین صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، اور اس کے بعد صیغہ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، اس کے بعد صیغہ واحد مذکر حاضر، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ متکلم کے لیے، مخاطب کے لیے اور غائب کے لیے بولا جائے، متکلم، مخاطب اور غائب۔ ایا کا اس کا مطلب ہے ہم، آپ کی، ایا ہم کا، آپ کی، آپ کا، تیرا، تیری، تیرے، تجھ، تیری، خاص کر تم، مختلف، اس کے معنی آتے ہیں۔ نعبدو یہ فعل ہے، ایا کا ضمیر ہو گئی، ہم تیری یا ہم تجھ سے یا ہم تیرا، کوئی بھی اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں سیاق و سباق کے مطابق، یعنی آگے پیچھے دیکھ کر۔ تو اب یہاں پر نعبدو ہے، یہ جو فعل آ رہا ہے، عبادت کرتے ہیں، فعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں معنی بھی ہو، زمانہ بھی ہو، تو نعبدو کے اندر معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ عبد یعبدو سے نعبدو، اصل مادہ اس کا ہے عین با دال، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، واو، یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے۔ ایک واو ہوتا ہے حرف جار کا، ٹھیک ہے، اس کا جو جارہ کا واو ہوتا ہے نا، اس کا معنی قسم ہوتا ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہاں جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، جیسے انگریزی میں اینڈ ہوتا ہے نا، اینڈ، یہ کلمات کو، آگے پیچھے والے کلمے کو جوڑنے کے لیے واو عاطفہ ہوتا ہے جو اور کا معنی دیتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہے اینڈ شفیق اینڈ یاسر، ٹھیک ہے، عائشہ اینڈ شفیق، تو اس طرح یہ جو اینڈ ہے، جو اینڈ معنی دے رہا ہے، اور تو وہ وہی معنی دیتا ہے۔ اور ایا کا یہ وہی ضمیر ہے، اور ہم،
تیری، یہاں تجھ سے کریں گے اور ہم تجھ سے نستعینو. اچھا یہ جو نستعینو ہے، نستعینو استعانہ، یستعینو استعانتاً فہو مستعین، یہ باب استفعال ہے. ٹھیک ہے، اصل اس کا مادہ ہے آن، عین واو نون. استعوانا سے یستعوینو تھا، یستعوینو سے نستعوینو، اور نستعوینو سے نستعینو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا. تو ایاکا ہم تجھ سے، نستعینو مدد طلب کرتے ہیں، یا ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں. ٹھیک ہے، یا مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پر با محاورہ ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہو گئی آیت. آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بعض لوگ اس کو اہدنا الصراط، ہا کے نیچے بھی کسرہ پڑھتے ہیں. اہدی نہیں ہے، حاضر ہی نہیں، ایہی نہیں، حمزہ حاضر اہدی. تجوید سیکھنے کے لیے آپ واٹس ایپ پر آئیں، قاعدہ پڑھیں تجوید کے ساتھ، فی سبیل اللہ مفت پڑھیں، کوئی فیس نہیں ہے انشاءاللہ. 0306 786 4192 پر آپ واٹس ایپ کریں، ناظرہ قرآن پاک پڑھیں، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے جس قدر بھی آپ مصروف ہیں، اپنی قبر و آخرت کے لیے تھوڑا بہت وقت تو آپ کو نکال ہی لینا چاہیے. اچھا جی، اہدی، اہدی یہ فعل ہے. ہدا یہدی سے ہدایتاً فہو ہادن، و ہدیہ یہدا ہدایا. تو اس طرح کر کے اہدی، اہدی فعل امر ہے. امر بنانے سے پہلے یہ تہدی تھا. کیا تھا؟ تہدی. امر بنانے سے پہلے یہ کیا تھا؟ تہدی. ہدا یہدی سے تہدی، امر بنانے کے لیے علامت مضارع. اچھا اس کو مزید فی کا جو امر بنانے کا طریقہ ہے بہت ہی آسان ہے. اگر آپ سن لیں، سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں، تو آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ اگر کبھی فعل امر بنانا چاہتے ہیں، یعنی جس سے کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، اس طرح کر کے، تو آپ اس کو امر بنانا چاہیں تو اصل میں یہ اہدی کیا تھا؟ یہ تھا تہدی. تا علامت مضارع، اس کو گرا دیا گیا. تہدی، تا ہا تہدی. جب تا یہاں سے گر گئی تو کیا بچا؟ ہا ساکن. کیا بچا؟ ہا ساکن بچا. جب دیکھا آپ نے یہاں ہا ساکن ہے تو فا کلمہ ساکن ہو تو اس سے پہلے حمزہ وصلی لاتے ہیں. اگر فا کلمہ ساکن ہو تو اس سے پہلے حمزہ وصلی لائیں گے. شروع میں حمزہ وصلی آئے گا، وہ بھی مکسور ہوگا. کیوں مکسور ہوگا؟ کیونکہ اس کا عین کلمہ جو دال ہے یہ مکسور ہے، یہ زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے چھوٹی یا بھی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی یا ابھی وہ ہے، یوں سمجھ لیں قاعدے میں، قانون میں ابھی سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ نے تا سے، تہدی سے تا ہٹایا، گرایا امر بنانے کے لیے، تو آپ نے حمزہ مکسورہ لائے. آپ مکسورہ اس وجہ سے کہ اس کا عین کلمہ مکسورہ ہے. ٹھیک ہے، کسرہ والا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فعل امر کا جو قانون ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پر جزم ہوتی ہے. تو یہ تہدی سے اہدی بن گیا. اب یہ جو جزم ہوتی ہے اس پر اگر آخری حرف علت ہو تو وہ جزم کی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یا تھا، حرف علت تھا، تو اب وہ اس کی جو ایک برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے کہ درمیان میں کھڑا رہے، تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا حرف علت ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے حرف علت بھی گر جاتا ہے. حمزہ وصلی آتا ہے تو یا جو حرف علت ہے یہ بھی گر جاتا ہے. تو اہدی سے اہدی ہو گیا. اہدی الگ ہے اور اس کے آگے جو نا ہے یہ الگ ہے. تو یا، یہاں سے یا بھی گر گیا، تا بھی گر گیا امر بنانے کے لیے. تہدی سے اہدی بن گیا. نا جو ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. اہدی تو چلا، تو دکھا، تو ہدایت دے. نا ضمیر ہے، ہم کو، ہم. ٹھیک ہے، ضمیر منصوب متصل اسے کہتے ہیں. یعنی اگر ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہو اور محلاً منصوب ہو، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر فعل کا فاعل موجود ہو تو پھر بھی ضمیر ملی ہوئی ہو تو وہ ضمیر
منصوب متصل کہلاتی ہے. تو یہ فعل سے ملی ہوئی ہے اہدنا، تو اس لیے یہ محلن بھی منصوب ہے، تو اس کو ضمیر منصوب متصل کہیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں چلا، ہمیں دکھا، کیا؟ الصراط، راستہ. تو ہمیں ہدایت دے. الصراط معرفہ ہے، خاص راستہ. ٹھیک ہے. مستقیم، سیدھا. سیدھا یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. یہ صفت موصوف مل کر یہ بدل مبدل منہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. بدل اور مبدل منہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے جو کلام ہو رہا تھا آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ کلام ہوگا تو وہ یہ مبدل منہ اور یہ اس کا بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اسی پر ہی آگے ٹاپک، اسی پر بات ہو رہی ہے، تو یہ مبدل منہ اور بدل بن رہے ہیں، بدل مبدل منہ. ہمیں دکھا، چلا راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. مستقیم، استقامہ، یہ مستقیم اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. استقامہ، یستقیم استقامتاً فہو مستقیم من سے، اور صراط الذین، صراط راستہ، الذین اس میں موصول ہے ان لوگوں کا، الذین یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی جو بھی آتا ہے، جن بھی آتا ہے، جس بھی آتا ہے، ان بھی آتا ہے. تو یہاں ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا. انعمت تو نے انعام کیا، احسان کیا، جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا. اب آپ کو سیاق و سباق بھی سمجھ آ گئی ہوگی. سیاق و سباق کہتے ہیں آگے پیچھے دیکھ کر پھر اس لفظ کا جو ہے وہ معنی کرتے ہیں، کیا جاتا ہے جو اس پر فٹ بیٹھ رہا ہو، درست ہو رہا ہو. اب یہاں جن لوگوں کا کریں گے تو خوبصورت نہیں رہے گا، اس میں ان لوگوں کا یہ صحیح ہے. یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں، جن لوگوں کا، ان لوگوں کا، جس پر، جن پر. ٹھیک ہے. انعمتا تو نے انعام کیا، احسان کیا. ٹھیک ہے. انعم ینعم انعاما فہو منعم، اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنا، احسان کرنا، کسی پر نعمت بہا دینا، مطلب کسی کو اچھی جزا دینا. یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، علیہم، یہ حرف جار ہے علی. ٹھیک ہے نا. علی کے ساتھ یا ساکن ہوتی ہے نا. اور یہ ہے ہم ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ ہم. اچھا، ایک قاعدہ، ایک اصول ذہن نشین کر لیں، ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، اس ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا کسرہ ہو، یعنی یہ جو ہا سے پہلے ما قبل یہ لفظ جو ہے، یہ حرف یہاں پر یہ جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یا ساکن ہے. یا ساکن ہو یا پھر یہاں زیر آ جائے تو ہم کا ہم بن جائے گا. یعنی ضمیر کا جو پہلا حرف ہے ہا، اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ آگے چل کر آپ کو یہ کام آئے گا. یہ لازم ہے کہ جہاں بھی ہم ضمیر ہو، یعنی جو بھی ضمیریں آتی ہیں ان سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو بھی ہا کا پیش اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی. اور اگر پیچھے زیر آ گئی ہے تو بھی اس کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. الا جو ہے یہ حرف جار ہے. الا مانا پر. اچھا، ایک ہوتا ہے پر، ایک ہوتا ہے اوپر. تو عربی لینگویج میں، عربی زبان میں اوپر کے لیے فوق کا استعمال ہوتا ہے. لیکن الا جو ہے نا، الا، اس کا بھی اہل عرب اونچائی کے لیے، غلبے کے لیے، بلندی کے لیے الا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر الا کا معنی پر، ہم، ان پر. ٹھیک ہے. ان پر. غیری نہ. اچھا، غیر جو ہوتا ہے نا، غیر کے بھی کئی معنی ہیں. ٹھیک ہے. غیر کا مطلب علاوہ بھی ہوتا ہے، غیر کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، غیر کا مطلب سوا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی نہ بھی ہوتا ہے. نہ. المغضوبی،
ان کا کہ غضب کیا گیا. مغضوبی، یہ ضاد جو ہوتا ہے نا زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، چاہے آپ لیفٹ سائڈ سے ادا کریں یا رائٹ سائڈ سے ادا کریں، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد، ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور اگلے دانتوں سے دعاد، داد دعاد نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے. ضاد زبان کی کروٹ سے، اہل عرب کو آپ نے سنا ہوگا ضاد ہی پڑھتے ہیں، اس کو فی الارض ہی پڑھتے ہیں، ضاد. اچھا، اب یہ جو مغضوبی ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ہے نا مغضوبی. تو یہ غضب یغضب سے نہیں، غضب نہیں، غاضبہ، غضبہ یغضب، یہ غاضبہ یغضب پر آئے گا. قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا نا غضب اللہ، تو غضبہ، غضبہ یغضب سے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو ذہن نشین کر لیں آپ. اور یہ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ہے، یعنی جن پر ناراضگی کی جائے، غضب کیا جائے، غصہ کیا جائے. مغضوب جو کسی کے غضب کا شکار ہوا ہو، مغضوبی جو کسی کے غضب کا شکار ہوا ہو، عذاب کا شکار ہوا ہو. اور اس کے آگے پھر اللہ، پھر ہم، ٹھیک ہے. اللہ کی یا ساکن کی وجہ سے ہم بن گیا، علیہم، ٹھیک ہے، ان پر. ہم کا معنی ان وہ، ان پر جمع کا صیغہ ہے، ہوا ہما ہم، ان پر. واو اور لا، لا نافیہ ہے. ضالین، ضل یضل سے، ٹھیک ہے، ضل یضل سے یعنی گمراہ ہونا، بھٹکنا. ضالین گمراہ ہونے والے، منحرف ہونے والے، راستے سے پھرنے والے. تو ہم اگر اس کا ترجمہ کریں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان کا جن پر، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی، ان کا راستہ جن پر اس کا اپنا، تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر جن پر تیرا احسان ہوا، جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا یا احسان کیا، ٹھیک ہے. نہ ان پر، غیر کا معنی نہ ان پر، نہ ان پر غضب کیا گیا، یعنی نہ وہ غضب کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ علماء کرتے ہیں. یہ دونوں معنی علماء کرام نے کیے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پہلا جو آپ نے ابھی سنا کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، جن پر، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اور اس کا دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اس راستے پر ہمیں چلا، نہ کہ اس راستہ پر جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. یہ دوسرا ترجمہ ہے اس کا دوسرا معنی، ٹھیک ہے. دونوں صحیح ہیں، دونوں اعتبار سے ہمیں یہی چیز اس سے حاصل ہو رہی ہے کہ ہمیں غضب جن پر ہوا ان سے بھی بچنا ہے، ان کی طرح نہیں ہو جانا جن پر غضب ہوا اللہ کا، وہ اللہ کے قہر و غضب کے شکار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، دنیا میں بھی نیست و نابود ہوئے، قبر و آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت بھرے دردناک عذاب ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہمیں ان میں سے ہونا ہے جو بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو دونوں صورتیں میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور یہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، سورہ فاتحہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہی اللہ رب العزت سے آپ یہی راہ طلب کرتے ہیں۔ کون سی راہ؟ جن پر اللہ کے چنیدہ بندے چلے، جن پر اللہ کے برگزیدہ بندے، محبوب بندے، پسندیدہ بندے، چنے ہوئے بندے چلے، اور اسی راستے پر چلنے کی برکت سے ان پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ان پر نعمتیں بہا دی، ان پر احسان کیے، دنیا میں بھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ دی، بھلے آزمایا ہو کسی طویل مرض میں مبتلا کر کے، چاہے کسی اور ذریعے سے بھی، پھر بھی انہیں جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ انہیں اللہ رب العزت نے بعض میں سے بعض پر اپنی نعمتیں بھی پوری فرمائیں اور ان پر بہت سارے احسانات فرمائے، بلکہ ہر ایک پر اللہ کا احسان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جن کی راہ ہم ہر نماز میں طلب کرتے ہیں، پھر ان سے اگر ہمارا حسد ہو، دل میں ہمارے ان کے خلاف کوئی بات ایسی ویسی ہو، تو کیا خیال ہے؟ ہم سیدھے راہ پر ہیں، راستے پر ہیں؟ تو ہمیں اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کی راہ طلب کر رہے ہیں جن پر انعام ہوا ہے، تو ہمیں ان سے عقیدت بھی رکھنی چاہیے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور ان کی سیرتوں کے مطالعہ کر کے ان کی جو زندگیاں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، اور پھر ان کی سیرتوں کے مطابق ہمیں اپنے شب و روز گزارنے کی سعی بھی کرنی چاہیے، یعنی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانا آپ کے آگے رکھا ہوا ہے اور آپ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ میرا پیٹ اس کھانے سے بھر جائے، یا اللہ میرا پیٹ اس کھانے سے بھر جائے۔ ہرگز نہیں بھرے گا، آپ کا پیٹ خالی ہی رہے گا، کھانا آپ کے سامنے رکھا ہی رہے گا، جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، تاکہ دیکھے وہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، کس کے کام زیادہ اچھے ہیں، بھلے ہیں، بہتر ہیں۔ تو زندگی میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، صبح و شام، دن رات ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں، برے کاموں سے پرہیز کریں، بچتے رہیں۔ بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے غلطی، چوک جاتے ہیں، کہیں آپ پھسل جاتے ہیں، تو فوراً رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں، فوراً توبہ کریں، اور ایسے ہی نہیں، رو رو کر توبہ کریں، مثالی توبہ کریں کہ دوبارہ نفس و شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، دوبارہ یہ شیطان یا نفس آپ کو ہیلے بہانوں سے پھر دوبارہ گھیر کر اسی گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ ایسی توبہ کریں، روئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، وہ ہمیں چلائے سیدھے راستے پر، اور اسی پر استقامت کے ساتھ ہمارا گزر ہوتا رہے، اور ہماری جب موت ہو، اللہ کرے اللہ کی رضا پر اور شہادت کی موت نصیب ہو، آمین۔ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ نے کر لیا، مکمل ہو گیا اس کا، اور انشاءاللہ پھر آگے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔